اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی. یہ مقصد کوئی کسی صحابی کی توہین کرنا نہیں ہے، مقصد آپ کو عقیدہ بتانا ہے. اس اعتبار سے تو ہر کلمہ کو بھی جنتی ہے، جو کلمہ پڑھنے والا ہے ہر مسلمان نے جنت میں جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے مرزا محمد علی کی ایک بات سنی ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ صحابی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں، بلکہ خاتمہ بالخیر ہونا، ایمان کا دنیا سے لے کے جانا، یہ اصل میں انسان کا شرف ہے. دنیا نے بڑے بڑے احمق دیکھے ہوں گے جسے، لیکن اس جیسا احمق کم ہی دیکھا ہوگا کہ جس شخص کو صحابیت کی تعریف کا علم نہیں ہے، ڈیفینیشن ہی نہیں جانتا، بیسک ڈیفینیشن صحابی کی نہیں جانتا، وہ آپ کو لیکچر دے رہا ہے، بھاشن دے رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ اس کو سن رہے ہیں. جی بڑے بڑے نام ہیں جو بلے بلے کر رہے ہیں. وجہ کیا؟ ان کے پاس دین کا بنیادی علم بھی نہیں ہے. نام بڑے ہیں، صحافی ہیں یا بڑے بڑے شوبز کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، بس اتنی بات ہے. یہاں ہمارے جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیسک دینی علم ہی حاصل نہیں کیا. اب صحابی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے میرے سامنے الاصابہ فی تمییز صحابہ ہے، اور اس میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ نخبۃ الفکر میں بھی آپ نے اس کی تعریف کی، اور کئی لوگوں نے اس کی تعریف کی. صح ما وقفت علیہ من ذالک، کہتے ہیں سب سے زیادہ بہترین تعریف جس پر میں نے واقفیت حاصل کی ہے، جس کو میں نے جانا ہے، ان صحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں سرکار سے ملا ہو اور اسلام پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کے طویل صحبت اختیار کی یا سیر یا تھوڑی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابیت بہرحال اس کی ثابت ہو جاتی ہے. صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں خاتمہ ہو گیا. اب جو صحابی کی ڈیفینیشن ہی جانتا، وہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ صحابی مرتد ہو جائے. تو جب وہ مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں رہا، وہ تو صحابی نہیں رہا. صحابیت کے لیے ضروری ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملا اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا. یہ ظاہری حیات طیبہ میں. فیدخل فی من لقی من طالت وجلست له او قصرت، پھر فرماتے ہیں اس میں کم صحبت ملی وہ بھی شامل ہے، جس کو لمبی صحبت ملی وہ بھی شامل ہے. پھر کہا، اس نے کہا صحابی ہونا کوئی بات ہی نہیں، فضیلت کی بات ہی نہیں. دیکھیے اب لکھتے ہیں اتفق اہل السنتی ان الجمیع عدول، کہ جتنے صحابہ ہیں سب عادل ہیں، سب متقی پرہیزگار ہیں. اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے. اور آپ جانتے ہیں اہل سنت کون ہے؟ آپ کو ہی پتہ ہے. جو آپ اہل سنت کہلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اہل سنت ہوں، میں 2 صدیوں کا پہلے کا اہل سنت ہوں، مطلب یہ ہے کہ آپ دیوبندی بریلوی. تو آپ جانتے ہیں نا پھر یہ علامہ ابن حجر عسقلانی کس اہل سنت کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے چند حدیثیں بیان کی ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں. آپ کہتے ہیں صحابی کی کوئی شرف نہیں. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا مغرضا، فرمایا اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے معاملے اللہ سے ڈرو، ان کو ہدف تنقید نہ بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے پیار کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور ان سے جو دشمنی رکھے گا میرے بغض کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھے گا. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقد اذی اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ومن اذی اللہ فیوشک ان یأخذہ، اور جو اللہ کو اذیت دے گا قریب ہے اللہ اس کو پکڑے. اسی طرح پھر فرماتے ہیں ابو محمد حزم کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول من اہل الجنۃ قطعا، کہ سب صحابہ عادل ہیں اور قطعی جنتی ہیں. اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور انہوں نے خرچ کیا، جہاد کیا، وہ اور بعد والے برابر نہیں. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ اچھائی کا یعنی جنت کا وعدہ کر لیا. تو اب یہ امیر اہل سنت بانی عذاب السلامی حضرت علامہ مولانا الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ اللہ علیہ کا اپنا بنایا ہوا نعرہ نہیں ہے، یہ تو سب پہلے سے بنا ہوا ہے، سب اہل سنت پہلے سے لگاتے. دیکھیے قطعاً جنتی ہیں، اور اس پر آیات انہوں نے پیش کی. تو آپ کہتے ہیں صحابی ہونا شرف ہی کوئی نہیں. اب انہوں نے پھر آیتیں اور بھی دیکھی ہیں. صحابی ہونا آخری بات پہ کروں گا، اتنا بڑا شرف ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2652 ہے. سرکار نے فرمایا والذی نفسی بیدہ،
لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، فرمایا کہ جو تم میرا صحابی اگر ایک مد صدقہ کر دے اور تم احد پہاڑ اتنا سونا صدقہ کر دو تو اس کے نصف تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں صحابی ہونا شرف ہی کوئی نہیں، اگر صحابی ہونا شرف کوئی نہیں تو وہ کیا ثواب کی اتنی کوانٹٹی ان کو اتنے تھوڑے عمل پر کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ ان کو صحبت نبوی حاصل ہے۔ تو لہذا صحابی کا بڑا شرف ہے۔ اللہ ہمیں ایسے بد مذہبوں سے، ایسے گمراہوں سے محفوظ کرے، آمین بجاہ نبی۔